شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاہا یہ حروف مقطعات ہیں جن کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمن عرش پر مستوی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو پوشیدہ بات بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ اور کیا اب تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، آگ کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دو، یقیناً تم مقدس وادی تو میں ہو، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، پس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ بس ایسا نہ ہو کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ تمہیں اس سے غافل کر دے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے ڈال دیا تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے اٹھا لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ ایک اور نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک مددگار مقرر کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر بڑا احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ڈالنی تھی کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے تک پہنچا دے گا جہاں میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی خاص محبت ڈال دی تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ پھر تم سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تو ہم نے تمہیں اس پریشانی سے بچایا اور کئی آزمائشوں سے گزارا۔ اس کے بعد تم مدین والوں کے درمیان کئی برس رہے، پھر مقررہ وقت پر یہاں آئے، اور میں نے تمہیں اپنے خاص کام کے لیے منتخب کر لیا۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ حد سے بڑھ چکا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے، آ ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، مزید سرکشی دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور انہیں تکلیف نہ دو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہمیں وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ فرعون نے پوچھا، پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کیں، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ،
کیا تم ہمیں اپنے جادو سے ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقررہ وقت اور جگہ طے کر لو جس سے نہ ہم پیچھے ہٹیں اور نہ تم۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا وعدہ عید کے دن کا ہے اور لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ پھر فرعون واپس گیا، اپنی تمام تدبیریں اور جادوگر اکٹھے کیے اور پھر مقابلے کے لیے آ پہنچا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر افسوس، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور جو جھوٹ گھڑتا ہے وہ یقیناً ناکام رہتا ہے۔ پھر وہ آپس میں اپنے معاملے پر جھگڑنے لگے اور چپکے مشورے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا بہترین طریقہ ختم کر دیں۔ بس اپنی پوری تدبیر جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، اور آج کامیاب وہی ہوگا جو غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو تم پہلے ڈالو، ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا، نہیں، تم ہی ڈالو۔ پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ اس پر موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ صرف جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تم جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ہرگز تمہیں ان واضح نشانیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکی ہے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بس جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم صرف دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو معاف کر دے جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، اور جو ایمان والا ہو کر نیک امال کے ساتھ اس کے حضور آئے گا اس کے لیے بلند درجے ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس شخص کا بدلہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دو، نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چلا تو سمندر نے انہیں اس طرح ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، انہیں ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے طور کی دائیں جانب وعدہ کیا اور تم پر من و سلو نازل کیا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے تو میں اسے یقیناً بہت بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تمہیں اپنی قوم سے آگے آنے میں کس چیز نے جلدی کرائی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ غصے اور رنج کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزر گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہمیں لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھانا پڑا، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا، اور سامری نے بھی یہی کیا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا جو جسم رکھتا تھا، اور اس سے آواز نکلتی تھی۔ لوگوں نے کہا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، مگر موسیٰ بھول گئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع؟ اور اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور تمہارا رب تو رحمن ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم اسی کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی پیروی نہ کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اندیشہ تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اے سامری، تمہارا معاملہ کیا تھا؟
اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی، پھر میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے یہی بات اچھی لگائی۔ موسیٰ نے فرمایا، چلے جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہی سزا ہے کہ کہتے پھرو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ شدہ وقت بھی ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور اپنے اس معبود کو دیکھو جس کی تم عبادت کرتے رہے، ہم اسے ضرور جلا دیں گے اور پھر اس کی راکھ سمندر میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں پہلے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے تمہیں نصیحت عطا کی ہے۔ جو شخص اس نصیحت سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن یقیناً ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ وہ اس بوجھ کو ہمیشہ اٹھائے رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے تھے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جب ان میں سب سے زیادہ صحیح رائے رکھنے والا کہے گا کہ تم صرف 1 دن ہی ٹھہرے تھے۔ اور وہ اب سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا چھوڑے گا۔ تم اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھو گے اور نہ کوئی اونچ نیچ۔ اس دن سب پکارنے والے کی پیروی کریں گے، اس سے ذرا بھی انحراف نہ کر سکیں گے، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، سو تم سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس شخص کے جسے رحمان اجازت دے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جبکہ وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب چہرے زندہ و قائم رہنے والے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوگا جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اور جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور اس میں مختلف انداز سے تنبیہات بیان کی تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں نصیحت پیدا کرے۔ بس اللہ بلند و برتر ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن کی وحی مکمل ہونے سے پہلے اس کی تلاوت میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما ہو، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پختہ عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ کی تپش سہو گے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور ایسی بادشاہی کا پتہ دوں جو کبھی ختم نہ ہو؟ پھر دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے باز کے دشمن ہوں گے۔ پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں مگر تم نے انہیں بھلا دیا، اور آج تم بھی اسی طرح بھلا دیے جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب لازم آ چکا ہوتا۔ بس جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور ان چیزوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ ہم اب سے روزی نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں، اور انجام خیر تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں موجود واضح دلائل نہیں پہنچ چکے؟ اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے، اے ہمارے رب،
تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے؟ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر انقریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت کس نے پائی ہے۔